غیب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان اللہ على كل شيء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ نحل آیت نمبر 77 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 14 میں سے۔ اب یہاں سے فرمایا کہ جب سب کچھ اور سارا کا سارا اختیار اللہ رب العزت کا ہی ہے اور متصرف فی الامور اور مختار کل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو پھر غیب دان بھی اللہ رب العزت ہی ہے اور غیب کا علم جاننے والا بھی اللہ ہے، ہر چیز پر قدرت والا بھی اللہ ہے۔ حتیٰ کہ قیامت جیسے عظیم حادثہ اور قیامت جیسا عظیم جو ہے نا وہ جس سے قرآن مقدس نے طامۃ الکبریٰ کہا ہے، جسے قرآن مقدس نے یوم الساعہ کہا ہے، اور اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس قسم کے الفاظ سے جو ہے نا قرآن نے یاد کیا ہے، تو وہ بھی اللہ رب العزت کے لیے الا کلمح البصر، جیسے آنکھ جھپکنے کی دیر ہوتی ہے اس طرح ہے۔ تو اس لیے غیب دان بھی وہی ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے غیب آسمان و زمین کی۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، اور نہیں ہے حکم قیامت کا الا کلمح البصر، مگر آنکھ جھپکنے کی طرح ہے، او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آنکھ جھپکنے کتنی دیر لگتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے بھی او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے نکالا تمہیں من بطون امہاتکم، تمہارے ماؤں کی پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جان رہے تھے، یعنی جب تم دنیا میں پیدا ہوئے، دنیا میں آگے کچھ نہیں جان رہے تھے، اللہ نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، تمہارے لیے کان بنائے جس سے تم سن رہے ہو، تمہارے سنوائی کے لیے کیا بنائے؟ کان بنائے۔ وَالْأَبْصَارَ، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر نعمت کی ہے اور تمہارے لیے آنکھیں پیدا کی ہے، آنکھیں لگا دی ہے۔ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے لیے دل پیدا کی ہے، آنکھیں ہیں، کان، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح جو ہے نا دل تمہارے لیے پیدا کیے۔ کانوں سے تم سن رہے ہو، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ جن کے پاس کان نہیں ہے، کان کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کان گوشت کا نہیں ہے، مطلب سنوائی نہیں ہے، سن نہیں رہے، تو ان سے جا کر پوچھئے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ جہان بھر کی خوبصورت آوازیں ہوں لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ تو سنتا ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کوئی بھی اسے آواز دے، والدین کی آواز کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور ترستا رہتا ہے بندہ، ٹھیک ہے نا، اسی طرح بہن بھائی آواز دے، کوئی نہیں سنتا بھائی۔ اور جس کے پاس آنکھ کی نعمت نہیں ہے، تو پورے جہان جو ہے نا یہ سونے کے پہاڑ بھی کھڑے ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے، اسے تو نظر ہی کچھ نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور بنائے تمہارے لیے کان، والابصار، اور آنکھیں بنائی، والافئدہ، اور تمہارے لیے دل بنائے، غور و فکر کرتے ہو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم شکر ادا کرو، کیونکہ انسان میں یہ ناشکر پن کی جو بیماری ہے نا یہ بہت زیادہ ہے۔ تو فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ الم یروا الی الطیر، آیا نہیں دیکھتے ہو تم پرندوں کی طرف؟ یہ پرندے اللہ نے، یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے، کتنی خوبصورتی ہے۔ تھوڑے سے آپ خاموشی اختیار کریں تو یہ آوازیں دیکھ لینا، کتنی خوبصورت آوازیں، خدا کی قسم ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارے گھر میں درخت ہے نا، تو یہاں پہ اتنی خوبصورت آوازیں ہوتی ہے، بعض اوقات میں ویڈیو بھی میں نے کافی جو ہے نا اس کی ریکارڈنگ بھی کی ہے، اتنی خوبصورت آوازیں، اتنی خوبصورت آواز۔ تو یہ قرآن مقدس نے آج سے 1400-1500 سال پہلے بتا دیا۔ الم یروا الی الطیر، آیا نہیں دیکھتے یہ ان پرندوں کی طرف، مسخرات، جو بڑے تابعدار ہے، فی جو السماء، آسمان کی بلندیوں میں، آسمان کی فضا میں یہ کیا ہے، بڑے تابعدار ہے۔ ما یمسکہن الا اللہ، نہیں تھاما ہے ان کو مگر اللہ نے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں فرمایا عبرت کی نشانیاں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، اس قوم کے لیے جو یقین و ایمان رکھنے والے ہیں،
کہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک چھوٹا سا پتھر آپ اوپر کی طرف پھینک نیچے، لیکن بڑے بڑے پرندے اوپر گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کوے اور یہ ساری چیزیں، یہ چھوٹے بڑے پرندے کس نے تھاما ایسے ہوا میں، آسمان کی فضاؤں میں؟ اللہ نے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے، اللہ اپنے احسانات گنوا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے انعامات گنوا رہا ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں سے سکنن، سکون اور آرام بنایا ہے۔ گھر میں بندہ پہنچ جائے بھائی، جتنا آرام اور سکون ملتا ہے، دوسرے کی جگہ پہ آپ جائیں گے سفر پہ، ادھر آپ کو جتنا بھی آرام دہ بستر مل جائے، خدا کی قسم وہ سکون نہیں ملتا جب اپنے گھر واپس آتا ہے بندہ اور جو ہے نا بستر پہ لیٹ جاتا ہے، اتنا آرام اور سکون۔ تو اس لیے فرمایا بنایا اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں سے سکنن، سکون بنایا، آرام کا ذریعہ۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، اور بنائے تمہارے لیے من جلود الانعام، جانوروں کے چمڑوں سے، بیوتن، خیمے بناتے ہو، ٹھیک ہے نا، جانوروں کے چمڑوں سے۔ اب آپ کہیں گے کیسے گھر بناتے؟ خیمے، عرب میں یہ خیمے ہوتے ہیں، آج بھی وہ ساتھ جو ہے نا گاڑی میں رکھ کر لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو خیمہ جدھر بھی بس مرضی ہو لگا لیتے ہیں۔ تو یہ قافلے جب جاتے تھے تو خیمے ان کے پاس ہوتے تھے، چمڑے کے بنے ہوئے۔ تو فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، خیمے، تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ، جسے تم ہلکا سمجھتے ہو اپنے سفر والے دن میں، یعنی سفر میں بھی ساتھ لے کر چل سکتے ہو، لے کے جا سکتے ہو۔ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، اور گھر میں بھی، وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور ان جانوروں کی جو ہے اون سے، وَأَوْبَارِهَا، اور ان کے پشم سے، وَأَشْعَارِهَا، اور ان کے بالوں سے، اساساً ومتاعاً، سامان فائدہ ہے تمہارے لیے، إِلَىٰ حِين، ایک وقت مقرر تک۔ یعنی اونٹ، یہ جو بھیڑ ہے، ان کے اونٹ کتنا قیمتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیا کیا چیزیں ان سے نہیں بنتی ہے۔ اسی طرح جو ہے بکریوں کے بالوں سے بھی، اس سے رسیاں بھی بناتے ہیں، بہترین قسم کی رسیاں یہ بکریوں کے بالوں سے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس سے بنتے ہیں۔ تو فرمایا اس میں تمہاری لیے کوئی چیز بے فائدہ نہیں ہے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے مما خلق ظلالا، اس سے جو اس نے پیدا کیا، ظلالا، سائے بنائے، سائے بنائے، خوبصورت سائے، درختوں کو دیکھیں آپ، ٹھیک ہے نا، کتنے بہترین سائے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور اس نے بنائے تمہارے لیے پہاڑوں سے اکنانن، سرنگیں بنائی ہے، غار بنائے، بڑے بڑے غار۔ اور یہ پھر آپ کو تب یہ سمجھ آئے گی جب آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں گے، کتنے بڑے بڑے غار ہوتے ہیں، بارش میں بندہ اوپر اندر پورے کمرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو فرمایا بڑی بڑی سرنگیں۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور بنائے تمہارے لیے کرتے قمیص، بنائے تمہارے لیے تَقِيكُمُ الْحَرَّ، جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ اب یہ کرتے جو ہے گرمی سے صرف نہیں بچاتی، یہ سردی سے بھی بچاتے ہیں، لیکن ادھر صرف گرمی کا ذکر اس لیے کیا کہ عرب کی زمین پر گرمی زیادہ رہتی ہے۔ یہ دیکھیں سال کے 12 مہینوں میں کدھر جنوری میں کدھر دسمبر میں تھوڑا سا ایسا موسم بنتا ہے جیسے یہاں پہ چلو اکتوبر کے ابتدا میں موسم بن جاتا ہے، اس کے علاوہ سب جو ہے نا مہینوں میں جو ہے نا ہر وقت گرمی ہی رہتی ہے، تو اس لیے گرمی کا ذکر کیا، اور یہ کرتے سردی سے بھی بچاتے ہیں۔ تو فرمایا بنائے تمہارے لیے کرتے تقیکم الحر، جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، وسرابیلا، اور کرتے بنائے تمہارے لیے تقیکم بأسکم، جو تمہیں جنگ کے وقت بچاتے ہیں۔ کرتے وہ اس سے مراد وہ زرے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تم پہنتے ہو تو پھر تمہاری جنگ اور لڑائی میں تمہیں کیا کرتے ہیں، بچاتے ہیں۔ کذالک یتم نعمتہ، اسی طرح پورا کرتا ہے اللہ اپنی نعمت کو، علیکم تمہارے اوپر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرمان بردار بن جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر تم پھر گئے تو میرا پاک پیغمبر اگر یہ لوگ پھر جائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو بے شک آپ پر تو پہنچانا ہے واضح، آپ کے ذمہ تو بیان کرنا ہے، آپ کی ڈپٹی تو بیان کرنا ہے، ماننا اور نہ ماننا ان کا کام ہے، یہ پھر مانے یا نہ مانے، ٹھیک ہے نا، آپ کو فائدہ ملے گا بیان کرنے کا۔ یعرفون نعمت اللہ، یہ لوگ جانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، ثم ینکرونہا، پھر ضد کی وجہ سے ان کا انکار کرتے ہیں، واکثرهم الکافرون، اور اکثر یہ کافر ہے، انکار کرنے والے۔ ویوم نبعث من کل امت شہیدا، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گواہ، میرا پیغمبر، ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، پھر ان لوگوں کو اجازت نہیں دی جائے گی، ولا هم یستعتبون، نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ میرا پاک پیغمبر آپ فکر نہ کریں، ایک دن آنے والا ہے جس دن ہم ہر امت پہ ایک گواہ کھڑا کریں گے،
اور نبی جو ہے نا گواہ کھڑا ہوگا کہ میں نے مسئلہ بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس پہ میں نے ایک بات بھی کی تھی کہ شہیدن کا مطلب کیا ہے، دوسرے مقام پہ فرمایا جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ان لوگوں پہ پھر آپ کو گواہ بنا دوں گا۔ تو ایک میدان لگے گا اور اللہ رب العزت تمام انبیاء کرام سے پوچھے گا مسئلہ بیان کیا کہ نہیں، وہ کہیں گے ہم نے کیا ہے۔ امتوں سے پوچھیں، وہ کہیں گے نہیں بیان کیا جی۔ تو نبی کہیں گے ہم نے کیا، انہوں نے مانا نہیں ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نبیوں سے پوچھیں گے کہ گواہ کیا ہے، گواہ تمہارے پاس ہے کہ تم نے مسئلہ بیان کیا؟ وہ کہیں گے آخری امت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے اس بات پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چاچا طارق لوگ اور ہم سب اٹھ جائیں گے، ثاقب بھائی سارے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو جنت نصیب کرے۔ تو ہم اٹھ کھڑے ہو جائیں گے کہ واقعی اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے نبیوں نے مسئلہ بیان کیا ہے اور حق مسئلہ پہنچایا ہے، ان ظالموں نے مانا نہیں ہے۔ اچھا، تو جب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے تو ان پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن جائے گی، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور تجھے تیری امت پر گواہ بنا دوں گا۔ وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ میں جو ہے نا گواہی دیتا ہوں میری امت سچ کہتی ہے۔ اچھا، وہ پچھلے امتوں والے کہیں گے کہ اللہ یہ تو ہمارے وقت میں تھے ہی کوئی نہیں، یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ گواہی کے لیے تو یہ کہ عینی شاہد ہو، یہ تو ہمارے وقت میں تھے ہی نہیں، ہم تو ہزاروں سال ان سے پہلے گزرے تھے۔ تو وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، ہم جواب میں کہیں گے کہ اللہ گواہی یا تو دیکھ کر دی جاتی ہے یا یقین سے دی جاتی ہے، ہمیں اپنے دیکھے پر اتنا یقین نہیں جتنا تیرے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین ہے، اور ہمیں تیرے قرآن نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ نبیوں نے مسئلہ کیا کیا تھا، بیان کیا تھا۔ تو یہ چیز ہے کہ ادھر بھی فرمایا ہر امت پہ کیا کھڑا کر دیں گے، ایک گواہ کھڑا کر دیں گے۔ پھر ان امتوں کو اجازت نہیں دی جائے گی بات کرنے کی، نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جب عذاب کو دیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، شرکاءہم، اپنے شریکوں کو، اپنے بڑوں کو دیکھیں، قالوا، تو کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء شرکاؤنا، یہی ہمارے وہ بابے ہیں، الذین کنا ندعو من دونک، جن کے ہم تیرے سوا پکارتے، جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے، جنہیں ہم آوازیں دیتے تھے، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، ٹھیک ہے نا، تو یہ انہیں ہم تیرے علاوہ پکارتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، پس یہ شریک جو ہے یہ بابے ان کی طرف بات ڈالیں گے، إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک تم جھوٹے ہو، ہم نے کبھی یہ پسند ہی نہیں کیا کہ تم ہمیں پکارا کرو۔ تو اس معبودان باطلہ سے مراد بھی آپ سمجھا کریں کہ وہ معبودان باطلہ جو اپنی عبادت پہ خوش ہو رہے ہو، ورنہ انبیاء کو بھی لوگوں نے پکارا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معبودان بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، وہ نہیں خوش ہو رہے تھے کہ ہماری پکار ہو، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اللہ کہ تو نے کہا تھا کہ مجھے الہ سمجھو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، اور قرآن مقدس میں کہ اللہ کنتو، میں جب ان میں موجود تھا تو اس وقت مجھے پتا ہے کہ انہوں نے مجھے نہیں پکارے، ہاں فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دیے، کنت انت الرقیب علیہم، پھر تو ہی ان پر نگہبان ہے کہ انہوں نے میرے بات کیا کیا ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو ہاں، جو اپنی عبادت پر خوش ہو رہے ہیں، اور آج بڑے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ سجدے کرتے ہیں اور وہ بڑے فخر سے بیٹھے ہوتے ہیں، سروں پہ ہاتھ مارتے رہتے ہیں، اس قسم کے بابے اٹھ جائیں گے۔ اللہ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور یہ ڈالیں گے اللہ کی طرف عاجزی اس دن، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے گم ہو جائیں گے وہ جو یہ گڑھ رہے تھے۔ بس 2-3 آیتیں۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روک رہے تھے، زِدْنَاهُمْ عَذَابًا، ہم زیادہ کریں گے ان کے لیے عذاب، فوق العذاب، ایک عذاب کے اوپر دوسرا عذاب، بما كانوا يفسدون، بوجہ اس کے کہ یہ فساد کر رہے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں ایک گواہ، علیہم، ان پر، من انفسہم، انہی میں سے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا، اور ہم لائیں گے میرا پیغمبر آپ کو گواہ، عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، ان لوگوں پر، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کیے کتاب تیرے اوپر، تِبْيَانًا، ہر چیز کے لیے کھلا بیان، لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے لیے ایک بیان اتار دیے، وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت اتار دیے، وَرَحْمَةً، اور رحمت و مہربانی ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ قرآن مقدس مسلمانوں کی، مومنین کے لیے کیا ہے؟ بڑی خوشخبری ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔